السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آپ کے سامنے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اللہ اس پر عمل کی توفیق دے دے، کیونکہ انسان تبھی کام ہوگا جب قرآن اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے گا۔ زندگی کا ایک دائرہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک بنیاد رکھی ہے کہ اس بنیاد میں رہ کے نہیں زندگی گزارو، میرے حکم کو نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، کامیابی تمہیں ہم دے دیں گے۔ وہی ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش بھی کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور حدیثیں آگے شیئر کیا کریں یار دوستوں کے پاس میں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کی سمجھ میں بات بیٹھ جائے اور کوئی عمل کر بیٹھے اور ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تمہارے کہنے سننے سے ایک آدمی راہ راست پر آ جائے تو تمہاری نجات کافی ہے، تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے آپ سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل حسن تدبیر کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، جو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، کچھ باتوں کی وصیت فرمائی تھی، ان میں سے سب سے پہلے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تمہیں جلا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اس کا کوئی دوسرا معبود نہ بنانا، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی پوجا نہ کرنا، اپنا سر اس کے سامنے نہ جھکانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، وہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا سب سے پہلی وصیت ہے، کہ چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے جائے یا تمہیں جلا دیا جائے۔ دوسری بات کی جو وصیت کی تھی وہ یہ تھی کہ جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑنا، قصداً جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے بری ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اگر وہ آدمی فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے، بلکہ حدیث میں تو ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، حدیث میں ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس لیے کہ فرض نماز کو جان بوجھ کر کبھی نہ چھوڑنا۔ دوسری وصیت یہ ہے، اگر آپ نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا محافظ ہے وہ اس کی ذمہ داری سے ہم سب بری ہو جائیں گے۔ تیسری جو وصیت کی تھی وہ یہ کہ شراب نہ پینا، شراب نہ پینا۔ شراب ہر برائی کی جڑ ہے، کنجی ہے، چابی ہے۔ جب آپ شراب پی لو گے اور گناہ کرنے پر خود بخود آمادہ ہو جاؤ گے، اس لیے شراب نہ پینا تیسری وصیت۔ چوتھی وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو کی وہ یہ تھی کہ والدین کی اطاعت کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کی بات ماننا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، ان کی اطاعت کرنا۔ اطاعت کیسی؟ اگر وہ تمہیں اس بات کا حکم دے کہ اپنا سارا مال انہیں دے دو، ہمیں دے دو، تو وہ دے دینا، مگر چون و چرا کے سارا مال۔ اور چوتھی جو وصیت کہ جو حکمران ہیں، حکمرانوں سے کبھی لڑائی نہ کرنا، چاہے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم حق پر ہو اور حکمرانی کے اس سے زیادہ حقدار ہو، لیکن اب چونکہ وہ ہمارے اوپر تسلیم ہو چکے ہوتے ہیں تو اب ان سے لڑائی نہ کرنا۔ ان میں سب سے پہلے اپنی جان کا اور مال کا نقصان ہے، اس لیے ان سے لڑائی نہ کرنا، چاہے تم یہ سمجھتے ہو کہ تم حق پر ان سے زیادہ حکمرانی کے حقدار ہو۔ اور لڑائی میں نہ بھاگنا، لڑائی میں نہ بھاگنا، چاہے تم ہلاک ہو جاؤ یا تمہارے ساتھی سارے فرار ہو جائیں، میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، تم نہ بھاگنا، کیونکہ کمزور ڈرپوک آدمی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ طاقتور پسند ہے، طاقتور آدمی اس کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے۔ اور
ایک وصیت یہ بھی کہ گھر والوں پر اپنی وسعت کے مطابق جتنی تمہاری حیثیت ہے، جتنے تمہارے اخراجات ہیں، جتنی تمہاری انکم ہے، جتنی تمہاری آمدنی ہے، اس حیثیت کے مطابق اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے رہنا، کنجوسی نہ کرنا، اچھا کھلانا، بہتر کھلانا، کنجوسی نہ کرنا اپنے گھر والوں پر، اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرتے رہنا۔ لاسٹ وصیت جو کی تھی وہ یہ تھی کہ تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا، انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈراتے رہنا۔ لکڑی نہ ہٹانے کا مطلب یہی ہے کہ اگر تربیت کے اوپر قرآن اور شریعت پر چلانے کے لیے، اللہ کے حکم کو زندگی میں لانے کے لیے اگر تمہیں ڈرایا جائے، دھمکایا جائے یا ڈنڈے سے اس کام لیا جائے تو بھی وہ کام استعمال میں لانا، لیکن ان کی تربیت زندگی میں اللہ کے احکام کو، نبی کی سنت کو، نبی کے طریقے کو اتنا بھر دو کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس چیز کا سودا نہ کر سکے، ایمان کا سودا قطعی نہ کر سکے۔ تنبیہ کے واسطے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا۔ یہ کچھ وصیتیں ہیں جو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ کاش، اور یہ ہمارے لیے بھی ہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ساری باتیں ہمارے اندر پیدا ہو جائے، آپ سب کے اندر پیدا ہو جائے۔